باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَكُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَكُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 52 سے 53 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے میرے پیارے رسول میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے اور بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کپڑا پلیت ہو جائے تو اسے پانی سے پاک کرو، اگر برتن پلیت ہو جائے تو اسے بھی پانی سے پاک کرو، اگر جسم پلیت ہو جائے اسے بھی پانی سے پاک کرو، اور اگر جسم کے اندر دل پلیت ہو جائے تو مجھ محمد پہ درود و سلام سے پاک کرو۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ جتنی پاکیزہ، جتنی پاک اور جتنی بلند وہ بارگاہ ہے، اتنی بلند آواز سے تو ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن جتنی بلند آواز ہمیں عطا ہوئی ہے اس عطا کے ساتھ حضور کی ذات پہ بلند و بالا درود و سلام پیش کیجئے۔ سارے مل کے محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حشر کے دن ایک بندہ، ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں روئے زمین کے برابر نیکیاں لے کے حاضر ہوگا، روئے زمین کے برابر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ روئے زمین کے برابر نیکیاں واپس اس کے منہ پہ دے مارے گا۔ بندہ عرض کرے گا کہ مولا یہ تو ساری کی ساری نیکیاں تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں نہیں جانتا کہ یہ نیکیاں تھیں؟ تو بندہ عرض کرے گا کہ مولا یہ جب ساری کی ساری نیکیاں تھیں تو واپس تو نے میرے ہی منہ پہ مار دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یاد رکھو جن نیکیوں میں میرے پیارے حبیب پہ درود و سلام نہ ہو وہ نیکیاں نہیں ہوتی۔ ایک یقینی طور پہ آپ سارے احباب بڑی محبت اور بڑی عقیدت کے ساتھ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو بندہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے بیٹھا ہو وہ سرکار پہ درود و سلام دل سے نہ پڑھے، یہ ممکن نہیں۔ سارے مل کے محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جس کو جو درود و سلام آتا ہے وہ اپنی محبت سے پڑھ لے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ عزیزان محترم، آج کی یہ پروقار محفل پاک، محفل میلاد مصطفیٰ برائے سال ثواب دختر ناصر محمود ہمشیرہ تصور و باز بڑی خوبصورتی سے انعقاد پذیر ہے، اور یقینی طور پہ تصور باز کی بہن کے سال ثواب کے لیے یہ محفل کا اہتمام ہوا ہے۔ ہماری وہ بھی بہن تھی، اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے کہ ان کی بخشش کے لیے ضرور ایک دفعہ آمین کہیے گا کہ سرکار کے صدقے سے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی رضا کے صدقے سے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بڑی محبتوں کے ساتھ میرے بڑے پیارے بھائی اور عباس بھائی، ڈاکٹر عباس بھائی، یقینی طور پہ ان کا حکم کسی بھی حوالے سے، کسی بھی مقام پہ، کسی بھی نام سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے مجھے حکم فرمایا تصور بھائی یہاں سے چل کے میرے گاؤں میرے گھر گئے، تو مجھے وہ بھی بڑا اچھا لگا ہے کہ چلیے ان کی اپنی محبت ہے۔ میں نے 2-4 منٹ کی صرف حاضری آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، 1 یا 2 کلام پڑھوں گا، پھر میں بھی آپ سے اجازت لوں گا۔ بڑی محبت کے ساتھ المدینہ ساؤنڈ گچا کلا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، بہت خوبصورت آپ آپریٹ کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔
آپ کو اللہ پاک عزتیں دے۔ ہاشمی صاحب سننے کا بھی موقع ملا ہے، اللہ پاک ان کے انداز میں سوز و گداز میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی گفتگو کی چاشنی کو اللہ پاک اور بڑھائے۔ بہت اچھا لگا ہے۔ میرے بائیں جانب جو ہے اتنی معتبر ترین شخصیات تشریف فرما ہے، قاری القرہ فخر القرہ جناب محترم قاری محمد سرفراز احمد معینی صاحب اور جناب محترم سرفراز احمد حمدانی صاحب، اللہ پاک آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ میں نے بلا تاخیر جو ہے تلاوت کے لیے درخواست گزار ہونا ہے، صرف ایک دو باتیں کر کے میں قاری صاحب کے مائک حوالے کر رہا ہوں، آپ کی توجہ ہے؟ میں نے جو باہر احباب کھڑے ہیں کسی سے بھی گزارش نہیں کرنی کہ آپ اندر آ جاؤ، یہ اپنے اپنے مقدر کے فیصلے ہیں۔ میں ابھی رستے سے آ رہا تھا، ایک جگہ پہ ایکسیڈنٹ تھا تو اتنے لوگ جمع تھے، اتنے لوگ دیکھنے کے لیے جمع تھے کہ میں حیران ہو رہا تھا کہ یار انہوں نے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں، کسی ایک دو بندے نے وہ ایکسیڈنٹ والے کو اٹھانا ہے، وگرنہ اوپر سے کھڑے ہو کے صرف مشورے انہوں نے دینے ہیں۔ کسی نے کہنا کہ پانی لایا، کسی نے کہنا کہ اینج کر لیا، آپ بھی کچھ بھی نہیں کرنا۔ اساں بے شمار ایکسیڈنٹ ایسے بھی ویکھے نے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہویا ہے، جدن ایکسیڈنٹ ہویا وہ دی لاتمہ ٹوٹ گئی ہے۔ میں ایک دفعہ اوکاڑا وچ ایک ایکسیڈنٹ دیکھا کہ وہ بندہ جیڑا سی انہوں زخم بتیرے کافی آ چکے سن، بلڈ دا خون دا نکل رہا سی۔ مزے دی گل ہے کہ کوئی انہوں گڈی تے نہیں سی پاندا، کیوں؟ اس وقت نہیں سی پاندا کہ گڈی دی پچھلی سیٹ تے خون لگ جائے گا۔ اے ساڑھے معاشرے دا حال ہے، اے ساڑھے بندیاں دا حال ہے۔ کسی جگہ تے کھلو کہ صرف ویکھنے دی حد تک، مشورے دی حد تک انہاں کو جنہ پوچھ لو یہ بڑے قابل نے۔ کسی یورپ وچ کسی بندے کو سوال کیتا بھئی یہ دسو کہ وہ کیڑی قوم ہے، وہ کیڑے لوگ نے کہ جنہ چے ہر قسم دا ٹیلنٹ پایا جاندہ ہے؟ انہاں کہا پاکستانی قوم۔ انہاں کہا بھائی انہاں کو پوچھ لو تے ڈاکٹر بھی نے، انہاں کو پوچھ لو تو سائنسدان بھی نے، انہاں کو پوچھ لو تو قصاب بھی نے، انہاں کو پوچھ لو تو ہر بندہ صدر نو بھی، پرائم منسٹر نو بھی، وزیر نو بھی، ڈاکٹر نو بھی مشورے دے رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے پاکستانی قوم دی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ تسی مداری لا کے بیٹھ لو، ایمانداری دی گل ہے تو مجمع کٹھا ہو جائے گا، لیکن سرکار دی ذکر دی محفل ہوئے گی تے ساری محفل اگے پیچھے کر دیاں گزر جائے گی، منتہ کر دیاں گزر جائے گی۔ اور یار اگے ہو جو جگہ اگے کی مطلب ہے کہ سارے انہیں ہوندے نے، نظر نہیں ہوندہ وہ جگہ اگے خالی ہے، سارے انہوں نظر آ رہا ہوندہ ہے، لیکن یہ تربیت دا فرق ہوندہ ہے۔ جنہ دی تربیت اچھی ہوئی ہوندی ہے انہوں نے پتہ ہے کہ محفل دا تقدس کی ہے، احترام کی ہے، وہ دا معیار کی ہے۔ اللہ پاک آپ تو انہوں سلامت رکھے، آباد و شاد رہو۔ انہیں تسی اندازہ کر لو کہ کسے دے چہرے تے داڑھی ہے، کسے دے چہرے تے نہیں، کسے دے سر تے ٹوپی ہے، کسے دے سر تے نہیں، لیکن گل ہے کہ تواڈے تے تنقید نہیں، اس بات ہے کہ تسی سارے صاحب ایمان ہو، جڑے کروں آ گئے ہو، ٹوپی نہیں یاد رہی کوئی بات نہیں، ایس واری آ گئے ہو، اللہ پاک خیر کرے گا، پھر نیکسٹ ٹائم سائی اودو اگلی باری سائی، اودو اگلی باری سائی، کوئی نہ کوئی انشاءاللہ داڑھی بھی رکھ لے گا، کوئی گل نہیں۔ تنقید کرنے بات نہیں آئے سی، اس بات ہے کہ بندہ سرکار دا نوکر ہوئے، سرکار دا کھاندہ ہوئے، تو پھر پیچھے کھلو کے سندہ رہے انج ہو نہیں سکتا۔ ایک مصرع میں پڑھن لگا، لیکن وہ تو پہلا میں ایک گل اور کرنا چاہنا، تواڈے سارے نے محبت نظر کرنا چاہنا۔ یاد رکھو کہ انسان اور انسان دی تصویر، ہر بندے نو اپنی تصویر بڑی پیاری ہے، ایمانداری دی گل ہے۔ ہر بندے نو موبائل چ سیلفی بنا لینا، قاری صاحب یقین کرو پیروں پاویں وہ بدصورت تو بدصورت کیوں نہ ہوئے، انہوں گھنٹیاں کھلو کے نہ مسکرا کے بندہ رہندا، کیونکہ انہوں اپنی تصویر چنگی لگ دی ہے۔ کسے بندے نو اپنی صورت بری نہیں لگ دی، اپنی تصویر ایمانداری دی گل ہے، انجی گل ہے۔ پاویں بدصورت تو بدصورت انسان ہوئے، انہوں اپنی تصویر بڑی پیاری لگ دی ہے۔ انسان تے انسان دی تصویر چ تھوڑا جا فرق ہے کہ انسان ایک زندگی زندہ رہندا ہے تو دی تصویر ایمانداری دی گل ہے، 3 زندگیاں زندہ رہندی ہے۔ تسی ہن پوچھو گے کہ کیویں؟ انسان ایک زندگی تو بعد مر جاندا ہے، قبر چ ٹر جاندا ہے، لیکن رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے او دی تصویر گھر دی دیوار ہوتے اسی طرح ہستی تے مسکراندی رہندی ہے، او دے بچے بھی ویندے نے،
پھر او دے بچیاں دے بچے بھی ویندے نے تصویر اوتھے مسکراندی رہندی ہے. اچھا او بندے تے تعجب ہے کہ او کیڑی گل دا گمنڈ، کیڑی گل دا تکبر، کیڑی گل دا غرور کہ جدی اپنی زندگی اپنی تصویر نال بھی نکی ہوئے ہیں. او جدی تصویر تے زیادہ زندہ رہے آپ ہی او پہلا مر جائے. اے آدھے انسان دی ٹائٹینک جہاز تساں ویکھیا ہونا ایک مووی بھی ہوتے تے بنی سی. او جنہ وائٹ لائن کمپنی نے بنائی انہاں یہ سوشل میڈیا تے اخبارات سنو دوں انہاں ویچ ایک کمپین چلائی کہ اے انسنکیبل ہے، اے ڈبن والا جہاز نہیں. لیکن تاریخ نے ویکھیا کہ دوسرے دن وہ جہاز ڈب بھی گیا تے اپنے سارے مسافر بھی علامہ صاحب لے گیا ڈبا دیتے. ایمانداری دے تاریخ نے ویکھیا. یہ مطلب ہے کہ طاقت کوئی اور ہے، طاقت کوئی اور ہے جنہیں توانو اتھو کروں چھک کے اتھو تک لیندا ہے. طاقت کوئی اور ہے جیڑی توانو ٹور دی بھی ہے، چلان دی بھی ہے، رک دی بھی ہے، توانو کھوان دی بھی ہے، پیان دی بھی ہے، پھر عظم ہی کرمان دی کی طاقت کوئی اور ہے. میں 2 مصرے پڑھنے لگا ہوں. اب آپ کے اٹھے ہوئے مجھے ہاتھ بتائیں گے کہ کس عقیدت کے ساتھ، کتنی عقیدت کے ساتھ بندہ بیٹھا ہے اور آپ میں کتنی طاقت ہے، کتنی محبت سے آپ تشریف فرما ہے. اچھا آواز بڑھا کر کے گا ایکو جو ہے اس کی ریپیٹنگ وہ بات ختم کر دیں، اس کی آواز ووکل بڑھا دیں بس آپ. اچھا جملہ میں نے توجہ رکھے گا، میں نے جملہ بڑا باریک پڑھنا ہے، آپ کی محبتوں کے حوالے کرنا ہے. پہلا جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ سمندروں کے سفر میں صدا چلاتا ہے، سمندروں کے سفر میں صدا چلاتا ہے. جملہ آپ کی سماعتوں سے گزرتا ہوا کانوں کے ذریعے اندر من میں اترے تو پھر ہاتھ اٹھا کے کوئی بندہ ہاتھ نیچے نہ رکھے گا. اس لیے جو سمجھتا ہے کہ بندہ چلتا ہے تو طاقت خدا کی ہے، بندہ رکتا ہے تو طاقت خدا کی ہے، بندہ دیکھتا ہے تو طاقت خدا کی ہے، بندہ سنتا ہے تو طاقت خدا کی ہے، بندہ جاگتا ہے تو طاقت خدا کی ہے، بندہ سوتا ہے تو طاقت خدا کی ہے، بندہ کھاتا ہے تو طاقت خدا کی ہے، بندہ پیتا ہے تو طاقت خدا کی ہے، بندہ بولتا ہے تو طاقت خدا کی ہے. جس کا عقیدہ یہ ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولیے گا. جملہ بڑا قیمتی ہے. تھوڑے بندے دیکھ کے، کم بندے دیکھ کے میں جملہ یہ نہیں کہ نہ پڑھوں، لیکن میں پڑھ رہا ہوں کہ سمندروں کے سفر میں صدا چلاتا ہے. پتہ نہیں کون بولے کون نہ بولے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جملہ بہت بڑا ہے. سمندروں کے سفر میں صدا چلاتا ہے. چلے جہاز خود نہیں چلتے، خدا چلاتا ہے. تیرا نام مولا، اچھا تیرا نام، اچھا تیرا نام مولا، اچھا تیرا نام. اچھا پھر ایک جملہ میں پڑھنے لگا ہوں. جملہ چونکہ نزاکت ہے جملے کی، قیمتی جملے ایسے ویسے نہیں، ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں آتے، اس لیے کہ اندر بات اترے پھر بات ہوتی ہے. وگرنہ آپ کے آنے کا کیا فائدہ؟ 2-2 3-3 گھنٹے ہم تقریریں کرتے رہے، کیا فائدہ ہے جب آپ کے پلے کچھ نہ پڑے. ایک سیاسی جلسے میں ایک بندہ بڑے اچھل کے نعرے لگا رہا تھا. دوسرے بندے نے پوچھا کہ بھائی کس کا جلسہ ہے؟ بڑیاں چھڑا مار مار کے نعرے پھیلانا ہے. انہیں آخر سرکار فلاں بندے کا جلسہ ہے. اس نے کہا کہ بندے کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جانتا. توجہ رکھے گا، جملہ بات آپ کے اندر اترے تو پھر بولیے گا. اس نے کہا کہ اس کو جلسے والے کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جانتا ہوں. اس نے کہا یہ بتا جلسے والا تمہیں جانتا ہے؟ اور بولو یار سبحان اللہ. سر لانا تو ساں بولو یا نہ بولو، سر ضرور لائیو. بڑی توجہ سے جملہ بات بڑی قیمتی ہے. بڑیاں چھاڑا مار کے نعرے بلند کر رہا سی. بندے دوجے پوچھا، انہیں آکھا بڑیاں چھاڑا مارنا پہ بڑے نعرے پہ بلند کرنا ہے. یہ دس کہ اے جلسے والے نو جاننا؟ انہیں آکھا چلا اے چھاڑا مار مار میں نعرے پہ بلند کرنا کی مطلب ہے؟ میں انہوں جاندا ہی نہیں. انہیں آکھا چل ٹھیک ہے تو تے جاننا ہے. اے دس او تینوں جاندا ہے؟ اللہ سر لا دیو. صرف نہیں توجہ رکھے گا. انہیں آکھا نہیں، پریشان ہو گیا. انہیں آکھا یار 2-3 سوال بڑی
बड़ी तवज्जो रखिएगा। उसने कहा 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं, बताओगे जवाब दोगे? उसने कहा जवाब दूंगा। अब्बास भाई मैं आकर पे जुमला और ये सारा जितनी गैदरिंग आका के गुलामों के चेहरों को भी देखना, इनके उठे हुए हाथ भी देखना, जुमला इनके अंदर पहुंचाना चाहता हूं। उसने कहा 2-3 सवाल है। उसने कहा पूछिए। उसने कहा ये बता रोनाल्डो को जानते हो? उसने कहा वाह चला, कौन नहीं जानता, दुनिया फुटबॉल का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। उन्हें आखा कौन दी छड़, ये दस तू जानना? उन्हें आखा जानना। उन्हें आखा तो रोनाल्डो तेनू जानदा है? सिर ला दे जरा। नहीं। उसने आखा अगला सवाल किया। उन्हें आखा ये दस अताउल्ला इसा खेल भी नहीं जानना? उन्हें आखा चला वो केड़ा बंदा जेड़ा नहीं जानता? उन्हें आखा केड़े बंदे दी गल नहीं की थी, ये दस तू जानना? उन्हें आखा जानना। उन्हें आखा अताउल्ला इसा खेल भी तेनू जानदा है? अल्लाह। और बोलो यार या इनकार च नहीं तो बोलो जरा। नहीं। उसने कहा आखिरी 2 सवाल, ये बता कि नवाज शरीफ को जानते हो? उसने कहा जानता हूं। उसने कहा नवाज शरीफ तुम्हें जानता हो? उसने कहा नहीं। उसने कहा आखिरी सवाल, ये बता कि इमरान खान को जानते हो? उसने कहा जानता हूं। उसने कहा इमरान खान तुम्हें जानता है? उसने कहा नहीं। उसने कहा यार कितनी अजीब बात है कि जो तुम्हें जानते तक नहीं है खड़े भी हो जाएंगे, बात छोटी है जुमला बड़ा है। उसने कहा यार कितनी अजीब बात है कि जो तुम्हें जानते तक नहीं है, उनकी मोहब्बत में, उनके प्यार में जान तक देने के लिए तैयार बैठे हो, और जो तुम्हें कब्र और हश्र में जानेंगे उनका नाम भी तेरे लबू से निकलता नहीं है। कितनी अजीब बात है कि जिनको हम, जो हमें जानते भी नहीं है, कोई सियासी जलसा हो दुनिया में पता नहीं कहां के कैसे कैसे तगो में मुश्किलों का शिकार होकर वहां पहुंच जाते हैं, नारे लगाते रहते हैं। उन्होंने बंदा पूछे ये तो जानते हैं ना? अल्लाह दी कसम हो किसी दी शक्ल तो, किसी दी अकल तो, किसी दे विरसे तो कोई वाकिफ नहीं होता। ते जेड़े तुहानू कब्र विच भी जानते ने, उच्ची बोलो जरा सुभान अल्लाह, वो जिन्ना तुहानू अशर वाले दिन भी जानना है उन्हां दे बारे बंदा हाथ चुक के सुभान अल्लाह भी ना आ सके। एक हाथ उठाओ नवाज से अकीदत के साथ नारा हैदरी। अब जुमला सुनिएगा, जुमला अब्बास भाई मैंने पहले पढ़ा है, मैं फिर दोहरा रहा हूं। अब कोई बंदा नजर नहीं आना चाहिए, ताकत खुदा की दी हुई है वही लगानी है आपने। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। फिर कह रहा हूं कि समंदरों के सफर में आराम से पढ़ूंगा, पहले मैंने जोर लगाया था, अब आराम से पढ़ूंगा। मैं देखना चाहता हूं किस किस पे असर हुआ है। ये सियासी जलसों वाले बंदे बैठे हैं या सरकारी पार्टी के लोग बैठे हैं? जुमला सरकार के नौकरों के हवाले करने लगा हूं। समंदरों के सफर में सदा चलाता है, समंदरों के सफर में सदा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते खुदा। ऊंचा तेरा नाम मौला, ऊंचा तेरा नाम। एक आखिरी जुमला, मैंने आपसे पहले कहा कि मैंने अब्बास भाई का हुक्म था जो किसी भी हवाले से, किसी भी नाम से, किसी भी मुकाम पे टाला नहीं जा सकता। इनके सनात इतने हैं मोहब्बतों भरे। इस हवाले से एक आखिरी मिसरा पढ़ने लगा, उसके बाद 2-4 जहां हुक्म फरमाएंगे। तसव्वुर भाई के हमशीरा की इसाले सवाब की बज़्म है ये। मैं मिसरा आपके हवाले कर रहा हूं कि उसी के दस्ते करम से निज़ाम चलते हैं, उसी के दस्ते करम से निज़ाम चलते हैं। पता नहीं कौन बोले कौन खामोश रहे, जुमला तो मैं पढ़ रहा हूं। उसी के दस्ते करम से निज़ाम चलते हैं, चलो खुदा ही काम चलाए तो काम चलते। ऊंचा तेरा नाम मौला, ऊंचा तेरा नाम। किसी एक बंदे के भी समझ में एक मिसरा कोई बात आ जाए ना, एक हाथ बुलंद हो जाए, ईमानदारी की बात है, कीमत अदा हो जाती है। आप तो इतने साहिबाने मार्फत तशरीफ फरमा है, मोहब्बत वाले तशरीफ फरमा है। एक दफा फिर पढ़ रहा हूं और आराम से पढ़ रहा हूं। आपने मोहब्बत और ताकत लगा के सुभान अल्लाह दोनों हाथ बुलंद करके कहनी है। मैंने कारी साहब के माइक हवाले करना है, फिर कह रहा हूं उसी के दस्ते करम से निजाम चलते हैं, उसी के दस्ते करम से
निजाम चलते हैं चलो, खुदा ही काम चलाए तो काम चलते। तेरा नाम मौला, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम मौला। मैं मुल्तमिस हूँ, बड़ी मोहब्बत हूँ, बड़ी यकीनों के साथ एक दफ़ा फिर आमीन कहिएगा। अल्लाह पाक हमारी बहन के दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमाए और अल्लाह पाक जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर तत्हीर के सदक़े से उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। मैं मुल्तमिस हो रहा हूँ क़ारिउल कुर्रा फ़ख़रुल कुर्रा जनाब मोहतरम क़ारी मोहम्मद सरफराज अहमद मोइनी साहब से कि वो तिलावत कुरान हकीम से हमारे चेहरों को अदा और हमारी रूहों को ग़िज़ा बख्शेंगे। एक नारा मोहब्बत के साथ लगाइए, जाग के जम के ज़ौक़ से, नारे तकबीर, सारे बोलो नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, तिल्ला के ज़रा नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जनाब मोहतरम इज़्ज़त माफ़ कारी मोहम्मद सरफराज अहमद मोइनी साहब तिलावत कुरान हकीम से हमारे चेहरों को अदा और हमारी रूहों को ग़िज़ा बख्शेंगे। छोटा नहीं है स्टैंड आपके पास, छोटा ले आइए इधर। हाँ छोटा ले बोले